السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 114 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 115 سے آیت نمبر 117 تک انشاءاللہ آج ہماری کلاس ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ وما كان اللہ لیضل قوما، اور نہیں ہے کبھی بھی اس اللہ رب العزت کسی قوم کو گمراہ کرنے والا، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ وہ ان کو ہدایت دے دے، حتیٰ یبین لہم، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے بیان کر دے، ما یتقون، کہ جس سے وہ بچیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی، اور البتہ توجہ کے ساتھ مہربان ہو گیا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، والمہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار پر،
الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے ان کی اتباع کی تنگی کی گھڑی میں، من بعد اس کے کہ ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، کہ قریب تھا کہ ٹیڑھے ہو جائیں ان میں سے ایک گروہ کے دل، ثم تاب علیہم، پھر وہ ان کے اوپر مہربان ہوا، انہ بہم رؤوف الرحیم، یقینا وہ ان کے ساتھ بہت مشفق و مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے اپنے قریبی رشتہ دار، خواہ وہ بہت ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، جو شرک کے اوپر اور کفر پر مر گئے، ان کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے، نہ اہل ایمان کے لیے جائز ہے۔ اور پھر وضاحت فرمائی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جو بخشش کی دعا کا کہا تھا، تو یہ صرف اس وقت تک تھا جب تک کہ ان کے لیے یہ بیان نہیں کر دیا گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو انہوں نے پھر اس سے برات اختیار کر۔ اب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بھی ہدایت دینے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں کرتا کہ جب تک ان کے لیے ان پر جو چیزیں حرام کی گئی ہیں جن سے انہوں نے بچنا ہے ان کو واضح نہ کر دیا جائے۔ اس کا اصل میں معنی یہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جن لوگوں نے اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی، ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ جیسے پہلے روایت گزری تھی، کل ہم نے ذکر کی تھی کہ ایک بندہ اپنے مشرک باپ کے لیے یا رشتہ دار کے لیے دعا کر رہا تھا، اور حضرت علی نے اس کو جب تنبیہ کی تو اس نے یہ دلیل دی کہ حضرت ابراہیم نے بھی تو اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک شریعت کا حکم واضح نہ کر دیا جائے، اس وقت تک اگر کسی نے اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے کوئی ایسا کام کیا جو اس حکم کے منافی ہے، تو اس پر اللہ کی کوئی پکڑ نہیں ہے، حتیٰ یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح کر دیا جائے کہ کس چیز سے انہوں نے بچنا ہے۔ اسی سے مفسرین کرام نے اور علماء نے یہ حکم بھی ڈرائیو کیا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے بعد کوئی بندہ جان بوجھ کر اللہ کے اس حکم کی سرتابی کرے تو پھر قریب ہے کہ وہ اگر اس پر جاری رہا تو اس سے ہدایت سلب کر لی جائے اور وہ گمراہ ہو جائے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں اس کے اوپر، آہستہ آہستہ وہ گمراہی کے اوپر پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے۔ ایک بندہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کو شریعت کے بعض احکامات کا نہیں پتہ، اور بعد میں پتہ چلنے پر وہ توبہ استغفار کر لیتا، اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے مزید کھول دیتا۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں لیکن شریعت کا مسئلہ پتہ چلنے کے باوجود کہتے ہیں جی چھوڑیں دیکھی جائے گی، یا یہ کہ یہ آپ مولویوں کی باتیں ہیں، یا یہ اتنی سختی نہیں ہے، اپنے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تراشتے رہتے۔ جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی پر ڈٹے رہنا یہ ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے ہدایت سلب ہو جاتی ہے اور بندہ پھر گمراہی کے سمندر میں بالکل ڈوب جاتا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں بخوبی جانتا ہے۔ اب فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بات یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، زندہ بھی وہی کرتا ہے، موت سے ہمکنار بھی کرتا ہے۔ یعنی تمہارا مالک خالق، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں موت سے ہمکنار کرنے والا، آسمان و زمین کا مالک، اس سارے نظام کو چلانے والا اللہ ہی ہے۔ اور وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، حقیقت میں اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ یہ اس لیے کہ انسان کے دل میں بسا اوقات رشتہ داری کی محبت اور تعلق داری کا جو ایک نرم گوشہ ہے وہ غالب آنے کا امکان ہوتا ہے، تو اللہ نے اس کو بالکل ختم کر دیا، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو اللہ کا نہیں ہے وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے، اور تم اللہ کے ہو کر اللہ کے باغیوں کے کیسے ہو سکتے ہو، ان کے لیے دل میں نرم گوشہ کیسے رکھ سکتے ہو۔ اس لیے جو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ قریبی رشتہ دار بھی اگر کافر مشرک ہو تو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی، اس پر عمل وہی بندہ کر سکے گا جو حقیقت میں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے بنیادی اہم ترین تعلق کی حقیقت کو جانتا ہوگا اور اس کو سمجھتا ہوگا، اور وہ تعلق یہ ہے کہ اللہ ہی خالق اور مالک ہے،
کل کائنات کا مالک بھی وہی ہے، اور اس کے سوا اگر تم کہیں اور جائے پناہ تلاش کرو گے اور دوستیاں اور دلی تعلق ڈھونڈو گے اور مددگار ڈھونڈو گے تو تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے یکسو ہو کر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، خواہ قریبی رشتہ دار ہی کفر پر ہو، اس سے برات کا اظہار کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے سورہ کافرون میں کافروں کے لیے ایک باقاعدہ اعلان کر دیا گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور پوری آیت کے آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، نہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم کرتے ہو، نہ تم اس کی جس کی ہم کرتے ہیں، اور ایسا ہونے بھی نہیں والا کہ جن کی تم عبادت کرو ان کی ہم شروع کر دیں۔ نظریہ آتا ہے کہ تم اس کی شروع کر دو جس کی ہم کرتے ہیں۔ اس لیے اب ہمارا اعلان یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین دنیا گزارنے کا دستور، اور ہمارے لیے ہمارا دین اور دنیا گزارنے کا دستور، یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں۔ تو یہ اعلان انسان کو کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ اسلام کے بنیادی تقاضے پورے کرتا ہے۔ اب فرمایا کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، یہاں سے اب ان لوگوں کا تذکرہ شروع ہونے لگا ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر صدق دل سے مسلمان تھے، لیکن ان میں بھی کچھ کمی پائی جاتی تھی۔ پہلے تو شروع سے تذکرہ ہوا تھا غزوہ تبوک میں ان لوگوں کا جو منافقین تھے اور حالات کی مشکلات کی وجہ سے انہوں نے بہانے تراش لیے تھے، لیکن اب کچھ ان لوگوں کا تذکرہ ہونے لگا ہے جنہوں نے حالات کی سنگینی اور مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے سستی دکھائی، یا وقتی طور پر کچھ ان کے دل میں بات چیت آئی اور اس کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو ایک گروہ وہ تھا جس پر وقتی طور پر کچھ جو ہے نا، یعنی ان کے دل میں بات آئی کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ نے ان کو توفیق دے دی اور وہ نکل کھڑے ہوئے۔ اور تین وہ لوگ تھے جو باوجود صحیح مسلمان ہونے کے نہیں جا سکے، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا سے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے۔ لیکن غزوہ تبوک میں 600 کلومیٹر کا سفر ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، پھل پکے ہوئے ہیں، اور ایسے میں حکم ہے کہ نکلیں، اور ہے بھی کچھ نہیں۔ یہ غزوہ ذات العسرہ ہے، یعنی تنگی والا غزوہ ہے جس میں مالی حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ 10 بندوں کے لیے ایک سواری کا انتظام ہے، یعنی 9 اوقات مجھے پیدل چلنا پڑے گا اور پھر جا کر باری آئے گی سواری پر چڑھنے کی۔ تو 600 کلومیٹر کا سفر، اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنا سا انسان کے لیے میسر ہو۔ تو ان سب مشکلات کی وجہ سے جو مومن صحابہ تھے ان میں سے بھی ایک گروہ، فریق منہم، لیکن وہ گروہ کوئی بڑا گروہ نہیں ہے، یہ جو تنوین ہے یہ ان کی تقلیل کو ظاہر کری۔ ایک چھوٹا گروہ ایسا تھا جس کے دل میں بھی شروع میں یہ بات آئی کہ یہ تو بڑا مشکل کام آ گیا، بڑا مشکل حکم آ گیا، اور اس کو ہم کیسے کریں گے؟ لیکن چونکہ وہ اپنے ایمان میں صحیح تھے، اس لیے اللہ نے ان کو توفیق دے دی اور وہ اس معاملے میں سرخرو ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا اور وہ نکل کھڑے ہوئے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، تابہ کا جو لفظ ہوتا ہے اسی سے توبہ ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے لوٹ کر آنا، ایک معنی ہوتا ہے مہربان ہو جانا، ایک معنی ہے معافی مانگ لینا، ایک معنی ہے معافی قبول کر لینا۔ یہ سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہاں چونکہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ رب العزت نے مہربانی فرما دی، توجہ فرما دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ میں نہ جاؤں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو کوئی ایسا گناہ ہو جس پر ہم یہاں معنی یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ توبہ تو اس صورت میں ہو کہ کوئی غلطی ہوئی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ قرآن و سنت میں ایسی کوئی چیز مذکور نہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کوئی دل میں خیال بھی آیا ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہو۔ تو یہاں تابہ کا معنی ہوگا مہربان ہونا، توجہ کرنا، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق کا مل جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور مہاجرین اور انصار صحابہ کرام پر بھی۔ کون سے؟ الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل وقت میں بھی اتباع کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں کوئی بات ہی نہیں آئی، اور اللہ نے ان کو ایسی توفیق بخشی کہ تمام تر مشکل حالات کے باوجود یہ آمنا و صدقنا کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوراً تیار ہو گئے کہ ہم یہ کام کریں گے۔ من بعدی، بعد اس کے کہ ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، کہ بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑے ہونے لگے تھے، یعنی ایک چھوٹا گروہ تھا جس کے دل
ٹیڑھے ہونے لگے تھے، لیکن اللہ کی مہربانی کی وجہ سے وہ بھی ثابت قدم ہو گئے اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نکل پڑے۔ تو ثم تاب علیہم، تو اللہ ان پر دوبارہ مہربان ہو گیا کہ انہوں نے جب ثابت قدمی اختیار کر لی تو ان کو بھی اللہ نے وہ سارا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا جو اللہ نے ثابت قدم رہنے والے مومن مسلمان مردوں اور عورتوں کو عطا فرما۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً اللہ ان کے ساتھ بڑا ہی مشفق اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ وہ گروہ ہو گیا جس پہ پہلے یعنی اتنی سی بات کر کے ہی یہ چھوٹ دے دی گئی کہ جن کے دل میں کوئی خیالات آئے لیکن عملی طور پر پھر وہ ثابت قدم ہو گئے۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ بسا اوقات کسی حکم کے آنے پر لوگ مختلف کیفیات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو سابقون الاولون میں سے ہوتا ہے، جو اللہ کے حکم کے سامنے کوئی چون چراں اگرچہ مگرچہ نہیں کرتے، حالات کا رونا نہیں روتے، جب آ جاتا اللہ کا حکم اس پر آگے بڑھ کر عمل کرتے۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو دل میں کچھ خیالات لاتا ہے، ان کو کچھ کیلکولیشنز نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں اور حالات نظر آنے شروع ہوتے ہیں، کچھ سختیاں، کچھ مشکلیں، کچھ پریشانیاں، لیکن بہرحال فیصلہ وہ یہی کرتے ہیں کہ اللہ کی اتباعی کرنی، ہم اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کر سکتے، یہ جرأت نہیں آ سکتی۔ یہ پہلے والوں کے مقابلے میں تھوڑے سے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو یہ تین صحابہ ہیں جن کا آگے ذکر آئے گا، کہ جو یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کا حکم ہے، نافرمانی ہم نہیں کریں گے لیکن چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا سستی کا شکار ہو جائے، ہمارے پاس سامان ٹھیک ہے، سواری ٹھیک ہے، تو اتنا زیادہ گرمی میں پہلے دن میں نکلنے کی کیا ضرورت ہے، ہم پیچھے پیچھے جلدی پہنچ جائیں گے، جس طرح ان صحابہ نے سوچا تھا، تو وہ پیچھے ہی رہ گئے۔ تو پھر اس کے اوپر ان کے اوپر جو پکڑ آئی اور جو واپس اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان کو پھر اپنا آپ ثابت کرنا پڑا، اور اس کے بعد پھر کوئی اور مقام نہیں ہے، اس کے پیچھے منافقین ہی ہیں جو بہانے تراش کر زندگی میں اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی عذر ہی تراش کرتے رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ نہیں۔ اب بندے نے دیکھنا ہے جب کبھی بھی میری زندگی میں اللہ کا حکم آتا ہے میں کن لوگوں میں سے ہوتا ہوں؟ میں آگے بڑھ کر اس پر عمل کرنے کی طرف راغب ہوتا ہوں، یا میں بیٹھ کر کیلکولیشنز کرنے لگ جاتا ہوں، یا میں سستی میں شکار ہو کر بعد میں اپنے آپ کو ملامت کر کے ان پرانے والے لوگ یعنی سابقون والی لسٹ میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، معافی تلافی کر کے اپنے آپ کو وہاں پہنچتا ہوں، یا یہ کہ میرے اندر فکر ہی کوئی نہیں اور منافقوں والا کردار بن چکا ہے کہ بس ٹھیک ہے، بڑا خوش ہو کے بیٹھے رہو، ہمارا عذر قبول ہو گیا، ہمیں فٹیگ نہیں پڑی، ہماری جان چھوٹ گئی، ہم بس اسی طرح ہی ٹھیک ہے۔ تو انسان کو مضبوط ایمان والے ساتھی اللہ کے بندے بننا چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔ جی ہے